الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ دجالیات کے اوپر بات کرتے ہوئے اس سے پہلے ہم نے اس بات کا تذکرہ کیا تھا کہ صہیونی طاقتیں یعنی دجالی طاقتیں اس دنیا کے اوپر دجال کے آنے سے پہلے اپنے بنائے ہوئے نقشے کے اعتبار سے جو کام کر رہی ہیں ان کے لیے کیا لائے عمل تیار کیا گیا ہے۔ آج ہم مزید ان طاقتوں کے دنیا پر کنٹرول کرنے کا جو انہوں نے طریقہ اختیار کیا ہے اس طریقے کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ لہٰذا یہ بات طے شدہ ہے کہ پوری دنیا کے اوپر اگر ایک خاص طبقہ یا ایک خاص ذہنیت اپنا اثر قائم کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ زبردست قسم کے ذہن کے افراد جمع ہوں اور نظم و نسق کو باقی رکھتے ہوئے ایک اعلیٰ سطح پر جا کر منصوبہ بندی کی جائے اور دنیا کے تمام وسائلوں کے ماہرین کو استعمال کرنے کا ہنر ان کو آتا ہو اور وہ ان تمام کو اس بات پر مجبور کر دیں کہ وہ ان کے مفادات کے لیے کام کریں۔ لہٰذا اس سلسلے میں نمبر وائز چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ 6-7 باتیں ہیں، اگر ہم ان 6-7 چیزوں کو سامنے رکھ کر غور کریں تو بہت سا نقشہ کھل کر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ لہٰذا پوری دنیا پر اپنا تسلط جمانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے۔ اب آپ اس جملے کا مطلب سمجھیے گا، میں نے عالمی حکومت نہیں کہا ہے بلکہ عالمی حاکمیت کہا ہے کہ ہر علاقے میں، ہر ملک میں، ہر جگہ حکومتیں تو ہوں لیکن وہ حکومتیں بھی آزاد نہ ہوں بلکہ ان سے اوپر بھی کچھ ایسے لوگ ہوں یا ایسی تنظیمیں ہوں جن کو یہ حکومتیں جواب دہ ہوں اور ان کے دیے ہوئے مشن کو پورا کرنے کے اندر ان کی معاون ہوں اور ان کے دیے ہوئے راستے سے ہٹنا ان کے لیے ممکن نہ ہو۔ اب آپ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر ہم غور کریں تو پچھلے کئی دہائیوں کے اندر ہمیں یہ ملتا ہے کہ 1944 سے پہلے یعنی دوسری جنگ عظیم سے پہلے اس دنیا کے اندر اس قسم کا کوئی نہ تو شعبہ قائم تھا نہ کوئی اس قسم کا ادارہ تھا جو پوری دنیا کو جوڑتا ہو اور پوری دنیا کے اہم معاملات کے اندر وہ ادارہ دخیل ہو۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک ادارہ اس قسم کا قائم کیا گیا اور اس ادارے کا نام اقوام متحدہ رکھا گیا۔ انگلش میں اس کو UN یونائٹڈ نیشن بھی کہتے ہیں۔ لہٰذا یہ اس قسم کی حاکمیت ہے، یہ اس قسم کا ادارہ ہے کہ دنیا کی علاقائی اور ملکی حکومتیں بہت سے معاملات کے اندر اس ادارے کو جواب دہ بھی ہیں اور یہ ادارہ بہت سے معاملات میں ان کو مجبور بھی کرتا ہے کہ آپ کو یہ کام ایسے نہیں ایسے کرنا ہے۔ اور سچائی یہ ہے کہ صہیونی طاقتوں کے بنائے ہوئے اس مشن کے اندر مکمل ان کا معاون یا یہ کہیے مکمل ان کی سرپرستی کے اندر یہ ادارہ چلتا ہے۔ جب آپ اس کے سلسلے میں گوگل کریں گے یا کتابیں پڑھیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا یا اس قسم کا تأثر دیا جائے گا کہ یہ ادارہ انسانی فلاح و بہبود کے لیے بنایا گیا ہے، اس لیے کہ دنیا کے اندر بہت سے مسائل پیدا ہوئے اور اس میں سب سے بڑا مسئلہ ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال بنا، اور یہ جو خطرہ ہے یہ مکمل اور ہر وقت دنیا کے اوپر منڈلا رہا ہے کہ اگر کوئی ایسا ادارہ نہ قائم کیا جائے جو ان چیزوں کے اوپر لوگوں کو مجبور نہ کر سکے تو پھر دنیا کے اندر کبھی بھی اور کہیں بھی
ایٹمی ہتھیار استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ خوشنما چیز ہے جو ہمیں دکھا کر ہمیں مطمئن کر دیا جاتا ہے، لیکن اگر آپ اس کا دوسرا مقصد غور کریں یا اسی چیز کو دوسری نظر سے دیکھیں جس سے ہم آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کو یہ بھی نظر آئے گا کہ یہ ادارہ دنیا کو ایٹمی معاملات کے علاوہ تجارت کے اندر، ان کی داخلی سیاستوں کے اندر اور دوسرے معاملات کے اندر، معاشیات کے اندر ان کو مجبور کرتا ہے کہ وہ ان کے دیے ہوئے طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے اس ملک یا اس خطے یا اس علاقے کے اندر کام کرے۔ لہٰذا یہ جو بات ہے یہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اس ادارے کو قائم کرنے کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ایٹمی خطرات جو ہمارے سروں پر منڈلا رہے ہیں اس کے اوپر کنٹرول کیا جائے اور اس کے لیے کچھ خاص قسم کے قوانین مرتب کیے جائیں اور انسانی جانوں کی حفاظت کی جائے۔ اگر اتنا ہوتا تو پھر ایٹمی معاملات کے علاوہ دوسرے معاملات میں یہ دخیل نہیں ہوا کرتا۔ دوسری بات یہ کہ ایک عالمی حاکمیت قائم کی جائے، جس کو میں نے ابھی پہلے اس کا تذکرہ کیا تھا اور پھر ابھی اس کو آپ کے سامنے ایکسپلین بھی کیا ہے۔ خالی عالمی حاکمیت ہی نہیں بلکہ اس کے اندر مزید اضافہ کریں کہ عالمی حاکمیت کے ساتھ کچھ ایسے اس عالمی حاکمیت کے تحت ادارے قائم کیے جائیں جو ادارے کے دوسری چیزوں کے اوپر پوری دنیا کے اندر ایک خاص نہج پر کام کریں۔ مثلا WHO ہے، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن۔ میں اگر اس کے اوپر بات کروں تو مجھے خطرہ اس بات کا ہے کہ بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ WHO کے ذریعے پوری دنیا کے اندر ایک خاص قسم کے نظام کو رائج کیا گیا ہے۔ ہم غور کریں تو میڈیکل سائنس جو ہے، اس میڈیکل سائنس میں الگ الگ کام کرنے کے طریقے ہیں، الگ الگ تھیوریز ہیں، الگ الگ دواؤں کو بنانے کا اور دواؤں کو اپلائی کرانے کے الگ الگ طریقے ہیں اور ان کے الگ الگ نام ہیں۔ جیسے کہ جو آج دنیا کے اندر رائج ڈاکٹری نظام ہے اور سسٹم ہے اس کو ایلوپیتھی کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ دنیا کے اندر چل رہا تھا جو اب تقریباً اپنے خاتمے پر ہے، اس کا نام یونانی میڈیکل سائنس ہے، اور اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر آیوروید میڈیکل سائنس ہے، اور علاقائی اعتبار سے اور بھی ہو سکتے ہیں۔ ہم غور کریں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان تینوں کے اندر پرانے جو میڈیکل سائنس ہے ان میں پرانوں میں سے سب سے زیادہ پرانے یونانی اور یہ ہندوستان کا جو آیوروید ہے، یہ دونوں بہت پرانے ہیں، ایلوپیتھی سے زیادہ پرانے ہیں، لیکن اس WHO نے پوری دنیا سے ان دونوں کو ختم کرنے کا کام کیا ہے اور ایک خاص نظام کے اوپر کام کرنے کے لیے پوری دنیا کو مجبور کیا ہے۔ لہٰذا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایلوپیتھی کے اندر سب سے زیادہ ترقی کرنے والا جو شعبہ ہے وہ شعبہ ہے سرجری کا جو شعبہ ہے، اور ہم ایک عام انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سرجری کا شعبہ ہے یہ اس کے موجد اور اس کو دنیا کو دینے والے لوگ یہ ایلوپیتھک میڈیکل سائنس جو ہے وہ یہ ہے۔ لیکن جب ہم یونانی میڈیکل سائنس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے سے یہ سرجری یونانی میڈیکل سائنس کے اندر رائج بھی تھی، اور بلکہ دنیا کے اندر سرجری کو دینے والے لوگ وہ یونانی میڈیکل سائنس کے لوگ ہیں۔ اور یونانی میڈیکل سائنس میں ایک چیپٹر اور ایک خاص علاج کرنے کا طریقہ جراحت کے نام سے پایا جاتا ہے، اس کے اوپر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، وہ ایجوکیشن کے اندر بھی ہے، تعلیم کے اندر بھی ہے، لیکن یہ چیزیں وہاں سے چرا کر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایلوپیتھی والوں نے یونانی والوں سے اس کو چرایا ہے
اور پھر ریسرچز تو ہر جگہ ہوتی رہی ہیں، ریسرچز یونانی کے اندر بھی ہمیشہ ہوتی رہی ہیں۔ ان نئے ریسرچز کے اور نئی مشینریز کو ایجاد کر کے اس کو ایک خاص نام دے کر، ایک خاص نہج کے اوپر لا کر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا ہے، اور پھر تأثر یہ دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمارے بتائے ہوئے طریقے پر اگر کام کیا جائے گا تو حاصل ہو سکتی ہیں، کسی اور طریقے پر یہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا میں اس موضوع پر لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یونائٹڈ نیشن کے تحت ایک عالمی حاکمیت کے بعد کچھ چھوٹے ایسے ادارے بنائے جائیں جو الگ الگ چیزوں کو پوری دنیا کے اندر کنٹرول کریں اور ایک الگ خاص نظریے کے اوپر پوری دنیا کو لے کر آئیں۔ اس کے اندر ایک WHO بھی ہے۔ یہ پہلی چیز تھی کہ عالمی حاکمیت قائم کی جائے، اور اپنے مقصد تک پہنچنے کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ دنیا کے تمام علاقے اور تمام ملکوں کے لوگوں کو خود ساختہ تنازعات کے اندر ڈال دیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر علاقے میں ایسے اختلافات پیدا کیے جائیں کہ وہاں کے لوگ آپسی جھگڑوں کے اندر مستقل اور مسلسل لگے رہیں، اور اسی طریقے سے دنیا کے اندر کچھ نئی ایسی چیزیں پیش کی جاتی رہیں وقتاً فوقتاً جو دنیا کو ڈرانے کے کام آ سکے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ چیز جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے وہ اس کو کنٹرول کرنے والے یہ لوگ خود ہوں یا کوئی دوسرے لوگ ہوں۔ میں اس کی وضاحت اس طریقے سے کرتا ہوں کہ سوویت یونین تھی کہ اس کا ہوا پوری دنیا میں بٹھایا گیا، اس کے ذریعے لوگوں پر ظلم و زیادتیاں کی گئیں۔ ہم سوویت یونین کی موافقت نہیں کر رہے ہیں، ہم حالات آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ایک لمبے وقت تک سوویت یونین کے ذریعے انسانی حقوق کو پامال کیا جاتا رہا، انسانوں کا خون بہایا جاتا رہا، اور اس کو دنیا کے سامنے ایک خطرے کے طور پر پیش کیا جاتا رہا کہ یہ ایک دنیا کے لیے بڑا خطرہ ہے۔ بعد میں سوویت یونین ختم ہو گئی تو القاعدہ کا نام آ گیا، اور القاعدہ کے نام کے اوپر دنیا کو ڈرایا جاتا رہا، اور پھر القاعدہ کا زوال ہوا تو پھر ISI جیسی تنظیم کا نام شروع ہو گیا، پھر وہ ختم ہوئی تو بہت دنوں تک طالبان کا نام چلتا رہا، اور اب اس کا زور کم ہوا ہے تو اب نئی چیزیں کیا آ رہی ہیں، ہم اس پر غور کریں گے تو ہمیں نظر آ جائے گا کہ اس قسم کی چیزیں دنیا کے سامنے پیش کی جاتی رہیں اور یہ تأثر دیا جاتا رہے کہ دیکھو یہ چیزیں تمہاری جان کے لیے، تمہارے مال کے لیے، انسانی حقوق کو باقی رکھنے کے لیے بڑا خطرہ ہیں، لہٰذا ان کے خلاف پوری دنیا کو جمع ہونا ہوگا، اور جمع ہو کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر، ایک مجلس میں بیٹھ کر معاملات طے کرنے ہوں گے، اور ان کا مقابلہ سب کو مل جل کر کرنا ہوگا۔ اس کام کو کرنے سے فوائد کیا حاصل ہوئے، ان کی طرف ذرا توجہ ڈالیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ دو فائدے ان کو بظاہر ہوتے ہیں اس قسم کے کام کرنے سے۔ ایک فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ لوگ ذہنی طور پر ان کے دیے ہوئے طریقے کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ انہیں یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں یقیناً دنیا کے ہر فرد کے لیے خطرناک ہیں۔ دوسرا فائدہ جو ان کو حاصل ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام علاقوں کے اندر ایک انتشار کسی کیفیت بنی رہتی ہے۔ میں نے اس بات کے اندر صرف اس قسم کے بڑے خطرات نہیں کہے، بلکہ شروع میں ایک بات یہ بھی کہی تھی کہ آپسی تنازعات کھڑے کیے جاتے رہیں، اور ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ تمام ملکوں میں، تمام خطوں میں، تمام علاقوں میں آپسی انتشار ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔
میں دیکھتا ہوں کہ ہندوستان کے اندر ہندو مسلم اختلاف روز بروز بڑھتا چلا جا رہا ہے، جبکہ یہ دونوں قومیں صدیوں سے ایک ساتھ رہ رہی تھیں۔ آج ایسی کیا بات پیدا ہو گئی کہ یہ ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھنے لگے؟ اسی طریقے سے جہاں مسلم اکثریت ہے وہاں پر اختلافات کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، اور وہاں پر نظریات کو لے کر اور وہاں پر مذاہب کو لے کر کہیں شیعہ سنی ہے، کہیں بریلوی دیوبندی ہے، کہیں کچھ اور ہے، کہیں کچھ اور ہے، اس قسم کے انتشار کو ہوا دی جاتی رہتی ہے اور ان کو باقی رکھا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ یہ حاصل ہوتا ہے کہ کہیں پر بھی لوگ منظم انداز میں جمع ہو کر ان کے مفادات کے خلاف کھڑے نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ عقل تو اللہ تبارک و تعالی نے ہر ایک کو دی ہے، اور یہ جو ان کے مقاصد ہیں اس پر کوئی بھی ذہن کبھی بھی کام کر سکتا ہے اور ان کے خلاف کھڑا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے انسان کی سمجھ میں ہی نہ آئے۔ یقیناً وہ کسی نہ کسی کی سمجھ میں آئے گی، اور اگر کسی کی سمجھ میں آئے گی اور وہ اس پر کام کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ انتشار اس کو کام نہیں کرنے دے گا۔ تو ان کے جو مقاصد ہیں وہ محفوظ رہیں گے۔ تیسرا فائدہ اس کام سے یہ کیا کرتے ہیں کہ اس کام کے ذریعے ایسے ہی باقاعدہ تنظیمیں بنائی جاتی رہی ہیں، ملکوں کو کھڑا کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ان کے خلاف باقاعدہ مسلح کام کریں، اور اس کے لیے ہتھیار اور دوسری چیزوں کی جو ضرورت ہوتی ہے ان کو یہ لوگ بناتے ہیں اور بنا کر ان کو بیچتے ہیں، تو گویا کہ اس کے ذریعے کاروباری فائدہ بھی حاصل کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات یہ کہ اس قسم کے خطرات کو دنیا کے سامنے رکھ کر ایک مزید تنظیم بنائی گئی جس کا نام امریکی یورپی دفاعی اتحاد یعنی نیٹو رکھا گیا۔ اور یہ نیٹو کس کے کنٹرول میں ہے؟ یہ دنیا میں بسنے والی جتنی اقوام ہیں، آپ غور کریں، نہ تو یہ مسلمانوں کے قبضے میں ہے، نہ یہ ہندوؤں کے قبضے میں ہے، نہ یہ بدھسٹ کے قبضے میں ہے، نہ یہ سکھوں کے قبضے میں ہے، نہ یہ عیسائیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ کہیں گے کیسی بات کر رہا ہے، عیسائیوں کے تو قبضے میں مکمل ہیں، لیکن اگر آپ اس چیز کے اوپر غور کریں گے تو امریکہ اور یورپ کے اندر آج مکمل تسلط اس صہیونی طاقت کا ہو چکا ہے۔ اور رہی عیسائیت، تو عیسائیت تو اب دنیا کے اندر نام کو رہ گئی ہے، عیسائیت نام کی چیز اب دنیا سے ختم ہو چکی ہے۔ عیسائی لوگ تو اکثر لادینیت کے شکار ہو چکے ہیں، عیسائی عوام اب ایتھسٹ بن چکی ہے، وہ اپنے مذہب پر نہیں ہے، آپ اس سے بات کریں، اس کے تاثرات لیں، اس کے ذہن کو سمجھنے کی کوشش کریں تو آپ یہ مانیں گے کہ وہ اپنے کو مادر پدر آزاد سمجھتے ہیں، اور عیسائی مذہب کے اندر جو چیزیں ایسی تھیں جو اس مذہب کو دوسرے مذاہب سے مختلف کرنے والی تھیں، اب وہ چیزیں ان کے معاشرے کے اندر کہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ لہٰذا جن عیسائیوں کو ہم عیسائی سمجھ رہے ہیں، در حقیقت وہ ایتھسٹ ہیں یا لادین ہیں یا بددین ہیں، کہ ان کا اب کوئی دین باقی نہیں رہ گیا ہے، اور یہ سارا کام اس صہیونیت نے عیسائی دنیا کے اوپر کام کر کے اس نتائج یا اس مرحلے تک یہ پہنچ گئے ہیں کہ اب عیسائیت نہیں رہ گئی ہے بلکہ صرف نام ہے۔ لہٰذا امریکہ اور یورپ کے اندر مکمل ان کا تسلط ہے، اور یہ نیٹو ان کے قبضے میں ہے۔ لہٰذا اگر کسی ملک کے اندر ان کو کسی وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ملک ہمارے مفادات کے خلاف جا رہا ہے، یا اس سے آنے والے وقت میں ان کے ان طریقوں سے ہمارے مفادات کو نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر یہ نیٹو کے نام پر وہاں پر بربریت پھیلاتے ہیں، اور وہاں پر اس نئی سوچ کا یا اس نئے طریقے کا جو وہاں پنپ رہا تھا یا کھڑا ہو رہا تھا اور ان کے لیے نقصان یا ان کے لیے تکلیف کا سبب بن سکتا تھا، نیٹو کے ذریعے وہاں جاتے ہیں اور اس کو تہس نہس کر دیا جاتا ہے۔ تو اس اپنے ہدف تک پہنچنے کے لیے آج میں نے دو باتیں بتائی ہیں، ایک عالمی حاکمیت اور ایک دنیا میں آپسی اختلافات کو کھڑا کرنا، اور ان کے فوائد کیا ہیں اس پر ایک
ہلکی سی میں نے روشنی ڈالی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے موقع دیا، تو پھر آگے مزید ان کے جو اور اس ہدف تک پہنچنے کے لیے، مقاصد تک پہنچنے کے لیے جو ان کی پلاننگ کے حصے ہیں، ان کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم علیہ الصلاۃ کی سنتوں کے مطابق اس دنیا کو دیکھنے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔